بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج بہت دن کے بعد آپ کے مدرسے میں، آپ کے اجلاس میں آنے کا موقع ملا۔ آپ حضرات سے مل کر اتنے بڑے مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اتراکھنڈ میں مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، 98% لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، 100% سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے، اور جس طرح سے ہم یہاں اس وقت جمع ہیں، اللہ اپنی مہربانی سے اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی جنت میں ایک جگہ جمع کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ رات سے تقریریں سن رہے ہیں، بڑے بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ان حضرات نے جو اچھی اچھی باتیں آپ کو بتلائی ہیں اس پر آپ لوگ یہاں سے نکلنے کے بعد عمل کریں۔ میں تو تقریر کرنا جانتا نہیں ہوں۔ مولانا حسین صاحب محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا کا ایک دن آرڈر آیا کہ تمہیں آنا ہے 3 تاریخ کو۔ میں نے کہا بھئی 3 تاریخ کو میں نے دوسری جگہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا 15 منٹ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ 15 منٹ میں انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ کا ہم نے تاریخ بدل دی ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو کامیاب کرے۔ انہوں نے یاد رکھا اور ہمیں بلایا اور آپ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میرے دوستوں، کوئی نئی بات بتلانے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم کو جو سبق پڑھا کر گئے تھے، صرف وہی سبق یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، میرے دوستو آج آپ جانتے ہیں دنیا کا جب فوٹو آتا ہے، چاند سے لوگ فوٹو لیتے ہیں تو گول ہے کہ چوکھوٹی ہے؟ بتاؤ، گول ہے نا۔ گیند اگر گول ہوگی، ہلکے سے کوئی بچہ اس پہ انگلی لگا دے تو وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے یا اپنی جگہ سے لڑھکتی ہوئی چلی جاتی ہے؟ تو یہ دنیا، آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا کو پیدا کیا اللہ نے تو اسے گول پیدا کیا۔ گول دنیا پیدا ہوئی تو دنیا اپنی جگہ پر نہیں تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ بنا رہا ہے، بنا دیا ہے، گول بنا دیا ہے، اپنی جگہ رک نہیں رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کے بعد یہ پہاڑ پیدا کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ پہاڑ پیدا کیے، آقا فرما رہے ہیں پہاڑ پیدا کیے، اور پہاڑوں کو اس دنیا میں میخ کی طرح سے ٹھوک دیا۔
اب جب میخ کی طرح سے ٹھوک دیا تو جو دنیا ہل رہی تھی وہ اپنی جگہ خاموش ہو گئی، ساکت ہو گئی، رک گئی۔ تو فرشتوں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو فرشتوں نے پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ، یہ جو تو نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں سب سے طاقت والی چیز یہ پہاڑ ہیں جو تو نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اور ان پہاڑوں کو تو نے میخ کی طرح سے ٹھوک دیا، اور ٹھوکنے کے بعد دنیا جو ایسے ایسے ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ رک گئی۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، دنیا میں سب سے طاقت والی چیز یہ پہاڑ نہیں ہے۔ اچھا، سارے اتراکھنڈ کے لوگ اگر ایک جگہ جمع ہو کر ایک پہاڑ کو کھسکانے کی کوشش کریں تو اپنی جگہ سے کھسکا سکتے ہیں؟ ہے ممکن؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، ایسی مضبوط چیز ہے۔ اور فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرشتوں نے کہا کہ سب سے طاقت والی چیز دنیا میں یہ پہاڑ ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز میں دنیا میں پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اتنی طاقت والی چیز تو نے بنائی، اس سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز بناؤں گا جس کا نام لوہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے، طرح طرح کے ٹنل بناتے ہیں، پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، لوہے کی بڑی بڑی مشینیں ہیں، وہ کٹ 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 کرتی ہیں، پہاڑ کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو لوہا اس پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ اللہ نے کہا میں لوہا بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے طاقت والی چیز لوہا ہوگا؟ اللہ نے کہا نہیں، لوہے سے بھی طاقت والی چیز ایک میں پیدا کروں گا دنیا میں۔ بتاؤ لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ آگ۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں میں، جو گورنمنٹ کی فیکٹریاں ہیں، ایک دفعہ گئے تھے ایک فیکٹری میں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دریا چل رہا ہے لوہے کا، اتنا سرخ، اتنا خوبصورت۔ آسنسول میں ایک فیکٹری ہے، برنپور میں، ایک وقت میں 8,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو جیسے آپ کا یہ چوڑا صحن ہے، اتنی بڑی چوڑی ایک نہر، اور اس کے اندر لوہا چل رہا، ایسا حسین خوبصورت، اور پانی کی طرح سے چلا جا رہا ہے۔ فرشتوں کے لیے یہ ساری چیزیں نئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں آگ کو پیدا کروں گا، آگ کی طاقت زیادہ ہے یا لوہے کی؟ بولو، آگ کی طاقت زیادہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، پہاڑ کی زیادہ طاقت ہے یا لوہے کی زیادہ؟ لوہے کی زیادہ ہے، اور لوہے سے زیادہ آگ کی طاقت ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ سے کہ اے ہمارے مالک، یہ تو نے کیا چیز بنائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقت تو نے زمین میں رکھ دی ہے آگ پر۔ تو اللہ نے کہا نہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں بناؤں گا۔ بتاؤ آگ سے زیادہ طاقت والی چیز کیا ہے؟ پانی ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے ہزار ہزار کلومیٹر کے ایریے میں، جنگلات میں، دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں پاتی۔ اللہ جب چاہتا ہے بادل بھیجتا ہے، اور بادل آتے ہیں، ساری آگ بالکل خشک ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ، اے لڑکو، یہاں میرے سامنے بات کرو، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے سامنے بات کروں، تم تقریر کر سکو گے؟ بولو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یا تو اٹھ جاؤ اگر بات کرنی ہے تو، بار بار کان لے جا کے بات کر رہے ہو، کتنی بری بات ہے۔ تو آگ سے زیادہ طاقت پانی میں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک،
دنیا میں تو نے سب سے زیادہ طاقت جو دی ہے وہ پانی میں دی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقت والی چیز میں نے دنیا میں بنائی ہے۔ بولو کیا چیز ہے پانی سے زیادہ طاقت والی؟ صحیح کہا، ہوا۔ ہوا۔ آج صبح کتنے بادل آئے کہ نہیں آئے؟ میں تو بہت خوش ہو رہا تھا دیوبند میں کہ خوب بارش ہوگی، چھٹی مل جائے گی، جانا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہوا آ گئی، ہوا نے کسی بادل کو رہنے دیا؟ ہم ایک دفعہ گئے، بنگلور سے جا رہے تھے اوٹی، تو میسور سے آگے ایک جنگل ہے، اس جنگل سے جب گزرے تو دیکھا کہ جاپان کی فوج وہاں بہت لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ فوجی۔ ہم نے پوچھا بھئی یہ جاپانی فوجی یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، لوگوں نے یہ بتایا کہ جاپان میں جو بارش ہوتی ہے وہ ہوا اس جنگل سے اٹھتی ہے، اور ہوا اس جنگل سے اٹھ کر بادلوں کو لیتی ہے، پانی کو اٹھاتی ہے، اوپر لے جاتی ہے، اور یہاں سے اڑاتے ہوئے ان بادلوں کو لے جاتی ہے جاپان، اور جاپان میں جا کے وہ برستے ہیں 4000 کلومیٹر دور جا کے۔ تمام وہ پورا نظام وہ ہوا چلاتی ہے۔ اچھا کئی ہزار کلومیٹر کے وہ جنگل ہیں، بانڈی پورا ہے اس جنگل کا نام، بہت بڑا جنگل ہے، تمل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ، یہ 3 بڑے بڑے اسٹیٹ میں وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وہاں بارش جو ہوتی ہے جاپان میں، یہاں سے ہوا لے کے جاتی ہے۔ تو پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اتنی کتنی زیادہ طاقت ہے ہوا میں۔ ہم نے دیکھا ہے بہار میں ایک جگہ ہے کشن گنج، وہاں ہوا چلی، ہوا کا طوفان آیا، اس کا نام رکھا گردابی طوفان۔ وہ ہوا ایسے چلی جیسے کہ کسی نے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے اسے ایسے پکڑ رکھا ہو، اور ایسے جا رہی تھی ہوا، زمین سے 4 فٹ سے 6 فٹ اوپر، اور جس راستے سے گزرتی تھی موٹے موٹے درخت، 4 فٹ تک اس کا تنا موجود ہے، 4 فٹ سے اوپر کٹ گیا، اتنے موٹے موٹے درخت، مکانات پختہ 4 فٹ تک ہیں، 4 فٹ سے اوپر غائب۔ تو ہوا میں تو بڑی طاقت ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ پھر ہوا سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ اللہ نے کہا ہاں ہے۔ میں اس دنیا میں حضرت آدم کو پیدا کروں گا، آدم کی اولاد، 2 شرطوں کے ساتھ۔ آدم کی اولاد، ایک تو 2 قسم کے مال ہیں، ایک حرام ہے، ایک حلال ہے۔ اگر آدم کی اولاد خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی کو بتلائے ہوئے، بغیر ہنگامہ کیے ہوئے، اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دے رہی ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور بائیں ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اگر آدم کی اولاد ان 2 شرطوں کے ساتھ صدقہ کرے گی دنیا میں، تو اس صدقے کی طاقت ان تمام طاقتوں سے بڑی ہوگی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر انسان کسی انسان کے کام آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں، صدقہ کرو۔ بیماری سے بچنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کرو گے لوگوں کو دکھلا کر، بتلا کر، شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان میں تمہارا نام ہو، لوگ کہیں بڑا دانی آدمی ہے، لوگ کہیں رمضان میں اس نے بہت پیسہ دیا، لوگ کہیں کہ بھئی غریبوں کے بہت کام آتا ہے، رشتہ داروں کے، یہ نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم لوگوں کو دکھلا کر صدقہ دے رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں میں تمہارا نام ہو۔
آگے اللہ کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم خاموشی سے دیتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچا دیتے ہو خاموشی سے، تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے دیا ہے، کام آئے ہو، مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، رشتہ داروں کی مدد کی ہے، بیٹے کی مدد کی ہے، بیٹی کی مدد کی ہے، بیوی کی مدد کی ہے، باپ کی مدد کی ہے، ماں کی مدد کی ہے، سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر اولاد، بیوی، اور اسی طرح سے آہستہ 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 اگر تم نے ان کی مدد کی ہے خاموشی کے ساتھ، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں نام ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا لفظ ہے؟ فَهُوَ، بولو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر کا مطلب ہے تمہارے لیے بہت کامیابی ہے اس میں۔ آگے بتلاتا ہے قرآن میں کیا کامیابی ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ کام، اگر ان شرطوں کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارا یہ کام تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا یہ کام تمہارا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کوئی انسان دنیا میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوا؟ صرف انبیاء ہیں معصوم، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، معمولی انسان ہو، صرف فرق یہ ہے چھوٹے اور بڑے کا، لیکن ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صدقہ کریں گے، اگر آپ صدقہ کریں گے، تھوڑا زیادہ کچھ نہیں، نیت صاف ہونی چاہیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس صدقے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم نے بالکل چھپ کر کیا، خاموشی سے کیا، اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، کیا اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علم میں آئے گا کہ نہیں؟ اللہ یہ دیکھے گا کہ نہیں ہمارے دل میں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کو قرآن کہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے صدقہ دو، صدقہ دو، فرمایا ایک دفعہ کہ صدقہ دو، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے تو ایک ٹکڑا دے دو۔ ٹکڑے کا مطلب سمجھ گئے؟ کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کتنی بڑی ہوتی ہے دوستو بتاؤ؟ زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی کھجور اتنی بڑی، اور اس کا ٹکڑا کتنا ہوگا؟ اتنا سا ٹکڑا۔ ہمارے پاس ایک کھجور ہے، زیادہ نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں ایک کھجور میں سے ایک ٹکڑا صدقہ کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کو ہم دیں گے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ آقا فرماتے ہیں ایک ٹکڑا جو تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، اور دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اسے بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا، اور یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو احد، اس کے برابر اس ٹکڑے کو کر دے گا ثواب میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہاری اونٹنی بچہ دیتی ہے؟ کہا جی۔ تمہاری گائے بچہ دیتی ہے؟ کہا جی۔ کہا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور تم اسے پالتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کو دودھ پلاتے ہو،
اس کو بچاتے ہو، سردی سے بچاتے ہو، گرمی سے بچاتے ہو، اور حفاظت کرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ بڑا جوان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جی، کہا ایسے ہی اللہ تمہارے صدقے کی حفاظت کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، ایک کھجور کے ٹکڑے کو وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، قرآن کہتا ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اگر تم صدقہ دو گے تو اللہ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ فقیر کے جانب بخاری شریف میں کہ فقیر تک ابھی پیسہ نہیں گیا، نیت کی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، 100 روپے نکال رہے ہیں، اللہ نے اسی وقت اسے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، تمہارے صدقے کو اللہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ قرآن میں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، پکڑتا ہی نہیں ہے، صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، ساری زندگی بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے صدقات کو دیکھ کر اس وقت اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ وہ کیا ہے آیت؟ وہ ہے نا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس سے پہلی والی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا، نہیں یہ نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم جائیں گے اس دنیا سے اور ہم نے اس شرط کے ساتھ صدقہ دیا ہوگا، خاموشی سے دیا ہوگا، اللہ کے لیے دیا ہوگا، حلال مال سے دیا ہوگا، حرام مال سے نہیں دیا ہوگا، اور جب ہم وہاں جا کر دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہمارے صدقے کے، جس کا اجر ہمیں ملا، بھائی ٹھیک سے بیٹھو، یہ طریقہ نہیں بیٹھنے کا، اجر مل رہا اتنا بڑا، تو ہم کیا کہیں گے اللہ سے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دوبارہ بھیج دے دنیا میں، دوبارہ۔ آ گئی آواز ہلکی ہو رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ سب کو تو آ رہی آواز، انہیں نہیں آ رہی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو، باہر والوں کو آواز نہیں سنانی ہے، جو اندر نہ آوے اسے کیا فائدہ سنانے سے؟ وہاں گھوم رہے ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں، اس لیے آئے تھے، اپنے گھر ہی رہتے۔ تو اس وقت کیا کہے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کس لیے کہ چلے لگاؤں گا؟ کس لیے کہ نمازیں پڑھوں گا؟
کس لیے کہ عمرے کروں گا؟ نہیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں وہاں جا کر صدقہ کروں گا، صدقہ کروں گا، صدقہ کروں گا، تاکہ یہاں مجھے خوب خوب اس کی نعمتیں ملیں۔ میرے دوستو، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ یہ مکان جائے گا، یہ گھڑی جائے گی، یہ چشمہ جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو ہمارا عمل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی منزل قبر ہے، اندھیری جگہ ہے، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، اگر اس میں کامیابی تو پوری آگے کی منزلیں کامیاب، اور اس میں ناکامی تو آگے کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرماتے ہیں اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صحابہ سے فرمایا، اتنا فرمایا اس کام کے لیے صدقہ، اس کام، لیکن حرام مال نہیں، رشوت کا مال نہیں، زبردستی دبایا ہوا مال نہیں، بہن کو حصہ نہیں دیا وہ مال نہیں، بھائی کا حصہ دبا لیا وہ مال نہیں، میڑ بڑھا لی کھیت کی دوسرے کی طرف وہ مال نہیں، سچا صاف ستھرا مال۔ میرے دوستو، صدقے کی 3 قسمیں ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک مستحب۔ فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ واجب کیا ہے؟ ابھی رمضان ختم ہوگا صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اور مستحب جو میں عرض کر رہا ہوں، آقا نے بار بار فرمایا۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، جتنا آپ فرماتے ہیں صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں، ہم تو فقیر ہو جائیں گے، سارا کا سارا صدقہ تو ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو سب سے بڑے فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، ہمیں کون صدقہ دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آتی سمجھ میں کہ آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تمہارے صدقہ دینے کے بعد تمہارے مال میں 1% کمی نہ ہو۔ سمجھے بات کو؟ کیا ہے سب سے بہترین صدقہ؟ مال میں کمی نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس 1000 روپے کی آمدنی ہے، 1 روپیہ دو گے تو مال میں کمی آئے گی؟ 100 کونٹل تمہارے ہاں گیہوں ہوا ہے، 5 کلو اگر دو گے تو 100 کونٹل میں کمی آئے گی؟ تمہاری تنخواہ ہے 80,000 روپیہ، 800 روپیہ اگر اس میں دے دو گے تو کمی آئے گی؟ میرے دوستو، سبق پڑھا کے گئے ہیں آقا، میں کوئی نئی چیز نہیں بتلا رہا ہوں۔ آقا نے 1400 سال پہلے ہمیں جو سبق پڑھایا تھا وہی یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ صدقہ دو فرماتے ہیں اتنا دو کہ تمہارے مال میں 1% کمی نہ ہو۔ تمہارے بچے اتنا مت دو کہ باپ گیا تو بچے یہ کہیں کہ سب کچھ تو لٹا کے چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ میرے دوستو، صدقے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، اور اگر دیتے ہیں اے فلانے، اے ڈھماکے، ایک یہ کر دو وہ کر دو، بہت خاموشی سے۔ ہماری والدہ مرحومہ تھیں، جب گھر میں دعوت ہوتی تھی 3 ناشتے دان 4 ناشتے دان پہلے سے باورچی خانے میں رکھ دیتی تھی، اب تو وہ چلی گئیں، پہلے سے رکھ دیتی تھی، تھوڑا تھوڑا ایک آدمی کا کھانا 4 ناشتے دانوں میں نکالا۔ بھائی سلیم تھے ہمارے ہاں، ان کو بلا کہتی تھی سلیم یہ ان کے ہاں دے آؤ، یہ ان کے ہاں دے آؤ، یہ ان کے ہاں دے آؤ، یہ ان کے ہاں دے آؤ۔ 100 آدمیوں کا کھانا بنا، 2 روٹی انہوں نے 4 آدمیوں کے ہاں بھجوا دی، کیا کھانے میں کوئی کمی آئی؟ میرے دوستو، رمضان آ رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے ہاں بن رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی طے کر لیجئے گھر میں، آج فلاں کے ہاں بھیجنا ہے، آج فلاں کے ہاں بھیجنا ہے، آج فلاں کے، تھوڑا تھوڑا خاموشی سے
ان کے گھر بھجوا دیجئے، وہ غریب بھی کھا لیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس کام کو کرو، دیکھو کیسی کامیابی ملتی ہے۔ گھر میں برکتیں ہوں گی، کاروبار میں برکت ہوگی، تمہاری کھیتیوں میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، بیماریاں جائیں گی، پریشانیاں جائیں گی، ہر طرح کی مصیبت سے مسلمان بچے گا، لیکن نیک خاموشی سے اور حلال مال سے صدقہ کرو۔ میرے دوستو مجھ سے پہلے ہی مولانا حسین نے کہہ دیا تھا لمبی تقریر مت کرنا، کیونکہ ابھی حضرت مولانا سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ بچوں کی وہ کریں گے۔ ارے بھائی اللہ سے ڈرو، کمرے میں کیا کہا تھا چپکے سے؟ یہاں سب کے سامنے کچھ اور بول رہے، اندر کمرے میں کچھ اور بول رہے تھے۔ ایک بات، آخری بات آپ سے عرض کر کے اس یقین کے ساتھ، میری بات سمجھ میں آئی؟ سچ بتلا دو، بتاؤ عمل کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ میرے دوستو کرو کرو کرو، دیکھو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے 10 آدمیوں کا کھانا بنایا ہے اور آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ اپنے نیک اس سے مال سے۔ آپ کے ہاں اگر 20 مہمان آ گئے، میرے سر پہ میرے منہ پہ کالک لگا دینا، اگر 10 آدمیوں کا کھانا 20 آدمی پیٹ بھر کے نہ کھا لیں اور کھانا ختم نہیں ہوگا۔ جب چاہو اس کو دیکھ لو، جب چاہو اس پہ عمل کر لو۔ میرے دوستو یہاں آج آئے ہو تو یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا سوچئے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ہمارے صدقے کو اپنے اس ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی نعمت؟ ہو سکتی ہے؟ اور آگے قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور 1 روپیہ دیا ہے، جس دن ہم اللہ کے ہاں جائیں گے تو 1 ارب روپے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، پہاڑ رکھا ہوا ہوگا کہ لو اس کا جو اجر ہے وہ تمہارے لیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ آؤ، دوڑنے کو نہیں کہتا، کہتا ہے لپکو۔ اگر کسی بڑے کے سامنے دوڑیں تو دوڑنا تو اچھی بات نہیں ہے نا، لپکو، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کیوں آؤ؟ اللہ جو تمہیں نوازنا چاہتا ہے اسے لے لو، اپنی گود بھر لو، اپنا دامن بھر لو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیسی جنت دے گا تمہیں، کیسی جنت دے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے جتنی بڑی یہ دنیا ہے اتنی بڑی ایک آدمی کو کوٹھی دے گا۔ ایک آدمی کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سمجھ رہے ہو؟ آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، کیا کام کرو؟ دیکھو آگے اللہ کیا کہتا ہے، کس کے لیے ہے وہ جنت؟ ایک آدمی کا مکان دنیا کے برابر، جتنی بڑی دنیا ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان نظر آتا ہے کہ نہیں، ہمارا مکان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ کس کے لیے بنائی ہے جنت؟ یہ بتاؤ، کیا مشرکین کے لیے بنائی ہے؟ کیا ٹرائبل کے لیے بنائی ہے؟ کیا یہودیوں کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی۔ بس ذرا سا آ جاؤ، لائن پہ آ جاؤ، دیکھو سب تمہارے لیے ہے۔ اس راستے کو چھوڑ دو جس کو پکڑ رکھا ہے، اس راستے کو پکڑ لو جس کو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں۔ اعدت للمتقین، کن لوگوں کے لیے ہے؟ آگے بتلا رہا ہے اللہ قرآن میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے ہے جب وہ غریب ہیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جب وہ ایک دن میں 40 روپیہ کماتے ہیں،
ایک دن میں 50 روپے کماتے ہیں، ان کے کھیت میں 5 کلو گیہوں ہو رہا ہے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس وقت بھی اگر 50 روپے کمائے تو 8 آنے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ينفقون فی السراء، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، غربت ہے، اس وقت بھی وہ صدقہ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا اجی ہم کہاں سے دیں، ہم تو محنت مزدوری کرے ہیں روزانہ۔ نہیں نہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا، ایسی جنت دوں گا، ایک ایک آدمی کا گھر ایسا ہوگا جیسے دنیا۔ لیکن کیا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی صدقہ دو۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ کب دو؟ کچھ نہیں ہے، تھوڑا ہے، تھوڑا دو۔ آپ کھیت میں گئے، 15 وہاں سے توڑ کے لائے، یہ ہوتی ہے، لمبی لمبی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، گاجریں، 20 گاجریں ملی، لے آئے بیچنے کے لیے، ایک گاجر دے دی کسی کو، کچھ کمی آئی؟ کوئی پریشانی ہوئی؟ کما کے لائے، مزدوری کر کے آئے، 400 روپے ملے، 400 روپے میں 5 روپے کسی کو دے دیے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی کمی آئی؟ میرے دوستوں، اور کس لیے دیے؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں میرا خدا خوش ہوگا اس وجہ سے میں دے رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ اسجد خوش ہوگا، اس لیے نہیں کہ محتمم خوش ہوگا، اس لیے نہیں کہ مولوی صاحب خوش ہوں گے، نہیں، میرا خدا خوش ہوگا، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 روپے دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور جب اللہ نے بہت دیا ہے جب بھی یاد کرتے ہیں اور جب بھی صدقہ دیتے ہیں، جب کچھ نہیں ہے جب بھی دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کتنی اہمیت ہے صدقے کی، ہے کہ نہیں؟ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ بولو، کرو گے عمل؟ کرو گے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو چاہا، اللہ نے نہیں چاہا۔ یہ کہو کہ ضرور ضرور کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آگے اللہ کہتا ہے ایک اور بات، والکاظمین الغیظ۔ نمبر 1 غربت میں بھی صدقہ دیتا ہے۔ نمبر 1 جو چیز ہے وہ یہ ہے، غریب ہے، کچھ نہیں ہے تو بھی دے رہا ہے، مالدار ہے تو بھی دے رہا ہے۔ اور نمبر 3 ہے غصہ اور جلال۔ کیا ہمیں غصہ آتا ہے ڈی ایم پر؟ کیا ہمیں غصہ آتا ہے ایس ایس پی پر؟ نہیں، اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے۔ بتاؤ آتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اس سے بدلہ لیں گے تو کمزور سے لیں گے یا اپنے سے بڑے سے لیں گے؟ ہے ہمت بڑے سے لینے کی؟ نہیں، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ پینا سمجھ گئے؟ پینا سمجھ گئے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہم تو صبح سے شام تک غلطیاں کرتے ہیں، اگر اللہ نے ہماری گردن پکڑ لی تو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ نے جب نہیں پکڑا ہے تو اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ میں کسی کے ساتھ گڑبڑ نہ کروں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں والعافین عن الناس، عام لوگوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ کیا ہمارا معاملہ ہماری بیوی کے ساتھ ایسا ہے کہ گھر میں اگر وہ کھانا پکا رہی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں؟ اگر گھر میں وہ جھاڑو دے رہی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں؟ اگر گھر میں وہ آگ جلا رہی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو ڈرو، مجھ کو درمیان میں ڈال کے تم لے کر آئے ہو، اگر تم اس کے اوپر ظلم کرو گے تو میں تمہاری گردن پکڑوں گا۔ بغیر نکاح پڑھائے کسی کی بیٹی کو اٹھا لاؤ، ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ اور نکاح پڑھا، نکاح کیا ہے؟ اللہ کو درمیان میں ڈالا اور اسے لے کر آئے۔ عزت، جا رہے ہیں وہ اس میں سسرال میں
کھانا ہے اور پینا ہے، صاحب پگڑی بھی باندھی، کپڑے بھی بدلے، چشمہ بھی لگایا، سرما بھی لگایا، موزہ بھی پہنا، بن سور کے جا رہے ہیں، اور اگر پکڑ کے لے کر آئے ہو تو ہاتھ اور پاؤں سے ہی نہیں آئیں گے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ۔ تو میرے دوستو بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور صبح ایک چھوٹی سی چپاتی کھائی تھی، بھوک بھی لگ رہی ہے، انہوں نے چائے پلا دی تو ذرا بھوک مر گئی، اور اب میں گھر جا کے انشاءاللہ کیا کھاؤں گا؟ اب تو مغرب کے بعد ہی کھانا کھاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ادھر مت دیکھو، کبھی دیکھے نہیں تھے، آواز نہیں سنی تھی کبھی کسی کی، کتنی بری بات ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ کیا ہوگا؟ ایسی جنت دوں گا، ایسا گھر دوں گا کہ پوری دنیا کے برابر تمہارا اکیلا گھر ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمل کریں گے؟ ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جی یہ میرے لیے پین دے رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے فوراً والعافین عن الناس والا معاملہ کیا۔ اب کون ہے میں جانتا نہیں ہوں، محمد عالم پہلوان صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھئی پہلوان لگ بھی رہے ہیں۔ یہ ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سب سے زیادہ مزیدار ہے۔ نہیں میں نہیں لے کے چلتا، نہ 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 نہ، نہیں کیا کروں گا، میں تو رکھتا نہیں اسے، مجھے اچھا لگا، چشمہ لگائے ہوئے، ڈنڈا لیے ہوئے، ایسی زور کی دھوتی باندھے ہوئے، اتنا بڑھیا ٹوپی اوڑھے ہوئے، بھائی ماشاءاللہ آدمی ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ مدرسے کو دے دوں، آپ جسے چاہو دو، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لے، اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہماری حفاظت کر دے۔ اور دیکھو بھائی، سب سے زیادہ ظلم دنیا کا اس وقت اگر ہو رہا ہے تو ہمارے بھائی فلسطین پر ہو رہا ہے۔ کیسا ظلم ہے! اللہ اپنے کرم سے ان مظلوموں کی حمایت کر لے، ان مظلوموں کو اپنی حفاظت میں لے لے، اور ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے، ظالموں کی کمر کو توڑ دے۔ اور اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ان سب کو بہترین رشتے عطا کر دے۔ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اور جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کے اس اہتمام کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟